اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آج کی ویڈیو میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں آپ سب لوگوں سے۔ پچھلی ویڈیو میں نے ازواج زندگی کے معاملات کے بارے میں ایکسپلین کیا تھا آپ سب کو، کس طریقے سے آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھ کے اس کے اندر برکتیں لا سکتے ہیں، نہ صرف ازواجی زندگی بلکہ سسرالی معاملات ان سب کو حل کر سکتے ہیں۔ لیکن مجھے ابھی ایک کامنٹ آیا تھا کچھ ہی ٹائم پہلے، جس کے اندر ایک بہت ہی پیاری ایک سبسکرائبر ہے میری، جو کہ بات کرتی ہیں، میسیجز کرتی ہیں، کامنٹس وغیرہ اکثر اوقات ان کے آئے ہوتے ہیں۔ ان کا نام تو میں یہاں نہیں لوں گی، لیکن انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کا کیا جن کی لائف پر بات کر دی لوگوں نے۔ ان کا خلاصہ بتا رہی ہوں کامنٹ کا، کہ انہوں نے کہا ان لوگوں کا کیا جن کی لائف پہ بات کر دی لوگوں نے، اور اب وہ کیا کریں۔ دیکھیں، میں آپ کو اس واقعے کو ایکسپلین کرنے کے لیے ایک واقعہ بتانا چاہتی ہوں، اور وہ واقعہ بہت میری عزیز ہے ان کا ہے، اور اس واقعے میں کیا ہوا اس کے بعد جو آپ نے کامنٹ کیا ہے بہن، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں آپ کو کہاں لے کے جا رہی ہوں۔ تو ان کا واقعہ کچھ یوں تھا کہ وہ بہت حسین، بہت خوبصورت، اور ان کی جہاں شادی ہوئی وہاں پر ان کی جس شخص سے شادی ہوئی نہ وہ مال میں زیادہ تھا، لیکن جب شادی ہوئی، شادی کے بعد اکثر اوقات لوگ جو ہوتے ہیں خوشحال زندگی کو پریفر کرتے ہیں۔ مال و دولت تو دیکھیں اللہ کی چیز ہے، تو وہ ان کی اس طرح خوشحال ازدواجی زندگی نہیں گزری۔ مار پیٹ شادی میں، گالم گلوچ، نندوں کی انٹریاں آپ سمجھ لیں، اور اس میں انہوں نے بہت صبر کیا، اپنے بچوں کو بہت پازیٹیو لے کے چلیں۔ وہ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے نا کہ ہمارے کچھ جب بھی میاں سے لڑائی ہوئی، سسرال سے لڑائی ہوئی، تو اکثر اوقات ہم بچوں پہ وہ بچوں کو اس چیز کی سزا دینا شروع ہو جاتے ہیں اپنے لفظوں سے، یا کبھی کبھار تو کچھ میں ہاتھ بھی اٹھا لیتی ہیں، جو کہ بچے کی چائلڈہڈ لائف خراب کر دیتا ہے، جس کا سوال ہم سب نے دینا ہے اللہ تعالیٰ کو، ٹھیک ہے۔ تو وہ انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے اپنے بچوں کی زندگی خراب نہیں کی، اپنی ٹینشنیں اپنے بچوں پر نہیں نکالی، بہت صبر تحمل سے وہ چلی، ظلم برداشت کیے، مارے کھائیں، سب کچھ۔ گھر ایسی بھی نوبت آئی کہ 2-3 دفعہ طلاق کے معاملات بھی ہوئے کہ بس گھر ٹوٹتے ٹوٹتے بچا، لیکن جو ان کی امی تھی انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تمہارے لیے تو جگہ ہے پر تمہارے بچوں کے لیے جگہ نہیں ہے۔ یہ لفظ کوئی انہوں نے دشمنی میں نہیں بولا، انہوں نے اس طرح کہا کہ کیونکہ وہ انہوں نے صحیح کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے بھائی تمہیں تو رکھ لیں گے لیکن تمہاری اولاد کو وہ حقوق نہیں مل پائیں گے۔ اور حقیقت کی بات ہے، جب بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے آٹومیٹکلی کچھ اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ وہ پڑھائی ہو جاتی ہے، یہ ایک دستور ہے، وہ واقعی پڑھائی ہو جاتی ہے، اور یہ ایسا پڑھائی روایت ہے جس کے اندر آپ کا وہ گھر نہیں لگتا۔ آپ کو اس طرح کا ٹریٹمنٹ جو سب دیتے ہوں گے، پیار محبت سے سب کچھ ہوگا، لیکن جو آپ کے بچے ہیں ان کو بہت کم گھر ہوتے ہیں جہاں پہ عزت ملتی ہے، وہ حقوق نہیں مل پاتے۔ تو وہ بس اسی طرح انہوں نے انتظار کیا، ویٹ کیا، صبر کیا انہوں نے بہت زیادہ اپنی لائف میں، اور پھر ایک وقت آیا کہ ان کی میاں کے ساتھ ڈائیورس ہوگی، ختم ہو گیا سب کچھ، سارے معاملات ختم ہو گئے۔ تو جب ہم ان سے ان کی کہانی سن رہے تھے تو کہتی ہیں میری بیٹی نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کو کیا ملا اتنی مارے کھا کر، الگ آپ ہو گئیں اور اتنا کچھ آپ کے ساتھ ہو گیا، تو آپ کو کیا ملا اتنا صبر کرنے کا، اتنا تحمل کرنے کا؟ تو انہوں نے کہا مجھے میرے صبر کا اجر اللہ نے دیا ہے، مجھے میرا صبر اللہ نے نیک اولاد کی صورت میں دیا ہے، ان کے نصیب اچھے کر کے دیا ہے۔ اب دیکھیں، اس عورت نے تو اپنی جوانی سب ضائع کر دی، لیکن میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی ایک بہترین رشتہ لے کر آئیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سکون دے۔ جو بہن کی سٹوری میں نے بیان کی، وہ کہتی ہیں انہوں نے صبر کیا، اور بعد میں اب ان کی دنیا بھی سنوری ہوئی ہے، ان کی آخرت بھی سنوری ہے، وہ تہجد گزار ہیں، اور بہت زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، اور انہوں نے اپنے بچوں کے اندر بھی یہی چیز انفیوز کی ہے، یہی ڈالی ہے کہ بیٹا اللہ توکل انہوں نے بہت اپنے بچوں میں ڈالا ہے۔ حالانکہ جو ان کی زندگی تھی، جتنی سختیاں انہوں نے برداشت کی، اس کا میں نے آپ لوگ خلاصہ بیان کیا صرف اور صرف۔ اب بات کر لی جاتی ہے کہ جن کی زندگیاں خراب ہو چکی ہیں، میں اگر اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنے لگ گئی نا تو یہ آن گوئنگ بات ہے، کتنا زیادہ مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ ڈسٹروائے ہو جاتی ہے لوگوں کی، اس طرح کے ماحول میں رہ کر، گندی شادیوں میں رہ کر، میاں کی طرف سے بے رخی میں کتنا پریشان ہو جاتی ہے ایک عورت۔ میں اس کیس کی بات کر رہی ہوں، ویسے تو اب الٹے کیس بھی ہوئے پڑے ہیں جہاں بیٹیوں نے ہی شادیاں کر کے گئی ہیں تو انہوں نے ہی حالات خراب کر دیے، لیکن کچھ میں صرف ابھی آج انہیں ٹاپک کی ہم بات کریں جہاں پہ ظلم بیٹی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو ادھر اتنا شدید وہ لوگ اس پاگل کر دیتے ہیں اس کو کہ اس کی 2 سے 3 صورتیں نکلتی ہیں۔ پہلی صورت یا تو گھر ختم ہو جاتا ہے، دوسری صورت یا تو وہ خود پھر ظالم بن جاتی ہے، تیسری صورت وہ جو آپ کو بتائی کہ صبر کر کے اللہ اس کو صبر کا اجر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر کے رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے درست ہیں، کچھ ٹائم بعد جا کے ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اسی کے ساتھ رہتی یا انہی گھر والوں کے ساتھ رہتی، پتہ نہیں وہ آپ کا کیا حال کرتے، پتہ نہیں کس قسم کی چیزیں ہیں، ہم نہیں جانتے کیا ورسٹ سینیریو بن سکتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کچھ اچھا سوچا ہے. آپ صرف اور صرف درود پاک کو اپنا امام بنائیں, نماز قرآن کو بنائیں. ٹرسٹ می آن دس. صبر آنا مشکل ہے, میں جانتی ہوں صبر کرنا کسی کو پسند نہیں ہے, لیکن اگر آپ کو درود پاک ہی ایک ایسی چیز ہے, اور 1000 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا, ٹرسٹ می, میں جتنا اس بات پہ ایمفسائز کروں کم ہے, جتنا زور دوں کم ہے, کہ 1000 مرتبہ اگر آپ درود پاک پڑھ لیتے ہیں تو وہ آپ کو اس قدر صبر میں اتار دیتا ہے اس کے پہلو میں کہ آپ کے لیے سب کچھ آسان لگنے لگ جاتا ہے آپ کو. دیکھیں جو ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. اللہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب سے بہت پیار کرتے ہیں. جو تمام بہنیں جن کے ساتھ یہ سیم سینیریو ہے, میں ان سب سے مخاطب ہوں, صرف ایک بہن سے نہیں ہوں. آپ لوگ درود پاک پڑھیں, آپ کے اندر صبر, آپ کو لگے گا ہی نہیں آپ صبر کر رہی ہیں, اور پھر ایسے معاملات آپ کے سیدھے ہوں گے. ابھی ہمیں کہا جائے فلاں وظیفہ کر لو, فلاں قسم کی آیات کو لمبا پڑھ لو, یہ سب ہم کر لیں گے اور پتہ نہیں کتنا کریں گے. میں صرف اتنا سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ پلیز درود پاک کو پکڑ لیں, استغفار کو پکڑ لیں, ایک تعداد بنا لیں, تھوڑا سا وقت لگے گا, کچھ دن ڈٹ جائیں. جیسے کہ کچھ دوائیاں ہوتی ہیں نا, ہم نے وقت پہ کھانی ہوتی ہیں, ویسے ہی ڈٹ جائیں. تہجد کے ٹائم اٹھیں, اپنے آپ کو کمفرٹ زون سے باہر نکالیں. اپنے تھوڑا سا ٹائم لگے گا, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اچھا کرے گا. جتنا صبر کرنا پڑ رہا ہے نا آپ کو, اتنا آپ کا اجر بڑا ہوگا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ مت سوچیں کہ اچھا اس دنیا سے, ویسے تو دنیا سے جا کے ہی صبر, اگر سب کو صبر کا بدلہ ملے تو وہ پا کے زیادہ انسان خوش ہوتا ہے, لیکن دنیا میں بھی صبر کا بدلہ ملتا ہے, اور اتنا بہترین ملتا ہے کہ پھر آپ کہتے ہیں اچھا ہوا. کچھ ٹائم بعد آپ سوچیں گے کہ اچھا ہوا, جو ہوا بہترین ہوا. اللہ تعالیٰ آپ کو بچا رہے ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں سے, بہت سارے معاملات سے. درود پاک کو پکڑ لیں پلیز. میں آپ کو کس طریقے سے, اب اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ آپ پڑھتی ہیں درود پاک, پلیز درود ابراہیمی پہ ڈٹ جائیں. دوائیوں کی طرح اس کو کریں, دوائیوں کی طرح, بالکل جیسے ہم دوائیاں کھاتے ہیں نا ریگولر, ویسے بالکل اس کو کریں کہ دوائی کی طرح آپ نے اس کو پڑھنا ہے, دوائی کی طرح آپ نے اس کو اپنی زندگی میں ایڈ کرنا ہے. نماز پڑھیں, تہجد میں اٹھیں, اپنے آپ کو یقین کریں, تھوڑے سے دن جان مار لیں, ڈٹ جائیں بس پلیز میری بہن, آپ ڈٹ جائیں. آپ کر سکتی ہیں, اللہ نے آپ کے لیے بہترین رکھا ہے. اور اگر آپ درود پاک پڑھ رہی ہیں, ساتھ استغفار کو بھی ایڈ کر لیں. دنیا آپ کے نیچے ہوگی قدموں میں, آپ آخرت کو اپنا مقصود حصول بنا لیں. اللہ تعالیٰ کے وعدے جھوٹے نہیں ہیں. جیسے کہ ہم لوگوں نے سنا کہ فلسطین کے شہیدوں سے مسک کی خوشبو آ رہی, لوگوں نے خواب دیکھے ہیں کہ ان کے بچے نے بتایا ہے کہ چٹکی جتنی تکلیف ہوتی ہے ویسے حدیث میں جیسے بیان کیا ہے ویسے ہی سب کچھ ہو رہا ہے. تو پھر اللہ کے وعدے جھوٹے نہیں ہو سکتے. آخرت کو اپنا مقصود حصول بنائیں. یہ حدیث میں ہے کہ دنیا ذلیل ہو کے آپ کے پاس آئے گی. پریشان ہونا بند کر دیجئے, مجھے پتہ ہے میں بھی پریشان ہو جاتی ہوں, لیکن درود پاک ایک ایسی چیز ہے جو پریشانی سے ہمیں دور کر دیتی ہے. میں یہ کہوں کہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ سب چیزیں آپ قرآن پڑھیں. آپ ہوتا ہے کہ ہم شیطان ہاتھ دھو کے ہمارے پیچھے پڑ جاتا ہے, لیکن اگر آپ ساتھ آپ درود پاک پڑھتے رہیں گے, درود ابراہیمی خاص طور پہ پڑھتے رہیں گے, تو شیطان آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. انشاءاللہ تعالیٰ میں نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.